کروں گا چند آیات کر سکیں گے صبح میں، بڑی تفصیل ہے وہ تو جتنا ہمارا وقت کم ہوتا ہے۔ یا ایھا المزمل، اللہ فرماتا ہے کمبل اوڑھنے والے۔ اب کیا ہوا، سرکار علیہ السلام جو ہے اپنے گھر میں داخل ہوئے، آستانہ علی میں، گھر میں، اور اس وقت آپ کی زوجہ مبارکہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، آپ کو علم ہے، تو گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے ضروری اور جو زور سے کہنا کر دیا، مجھے کمبل دو، مجھے کمبل دو خدیجہ، مجھے کمبل دو۔ ظاہر وہی آئی ہوئی تھی تو وہ ایک دم سردی جو لگی تو سیدہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کمبل دیا۔ آپ نے وہ کمبل اوڑھ کر وہ رات اللہ کی عبادت شروع کی۔ یہ شروع کی، اللہ نے کمبل اوڑھے دیکھا تو فرمایا جبریل علیہ السلام کو یہ سورہ پاک نزول کیا اور لے کر بھیجا اور فرمایا اے محبوب یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے میرے پیارے، اللہ دے خطاب دے کر یہ کمبل اوڑھنے والے میرے پیارے۔ تو یہ خطاب حضور علیہ السلام کو کیسا پسند آیا دیکھیں آپ، تو حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ آپ دیکھیں، ان کو جوڑیے تو اللہ کی سنت سرکار علیہ السلام نے کیسے ادا کی۔ تقریباً میجورٹی میں حدیثیں سنیں گے تو صحابہ کے نام سرکار نے اس موقع محل پہ رکھے ہیں۔ چند کی مثالیں دوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ مطلب بہت سارے صحابی ہیں جن کے نام تھے نہیں، وہ نام پرانے تھے، نام طارق تھا، مثال محمد طارق تھا، نام کچھ اور نعمان تھا، نام عبداللہ تھا، نام کچھ اور تھا، اللہ نام علی تھا، اللہ اکبر۔ لیکن جب حضور نے اس موقع پر دیکھا اور خطاب کر دیا تو وہ صحابی فرماتے پھر ہم نے زندگی بھر وہ سرکار کا لقب جو ہے نا چینج نہیں کیا۔ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام تو عبداللہ کچھ اور نام آتا، نعمان بھی آتا، کیا آتا حدیثوں کے اندر، آپ کا نام کچھ اور تھا۔ لیکن ایک دن جب بلی کے بچوں سے کھیل رہے تھے، بلی کے بچے سارے حضور آ رہے تھے، تشریف لا رہے، دیکھ لیا دور سے، ارے، اور دیکھتے گا ارے وہ ابو ہریرہ، بلی کے پالنے والے، بلی کو کھلانے والے، یعنی بلی کے ابو، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں، یعنی یا اللہ پڑھی درود پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے بلیوں سے آپ کی شفقت محبت دیکھ کر، بلیوں سے آپ کی شفقت محبت دیکھ کر، مصطفیٰ نے ابو ہریرہ کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زندگی بھر بھی میں نے نام چینج نہیں کیا، اور شہرت کیسی کہ 4 سال سرکار کی صحبت میں رہے اور سب سے زیادہ احادیث نقل فرمائی ہیں آپ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے لے کر، اتنی مشہور ہستی بن گیا۔ اسی طرح ایک اور ہستی تھی حضرت سفینہ، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت سفینہ نام ان کا عبداللہ کتابوں میں آتا ہے۔ اچھا ہوا کیا واقعہ، حضور علیہ السلام ایک غزوہ میں دشمنوں کو شکست دی تو مال غنیمت جب سامنے آیا ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے تو اس کو شفٹ کرنا تھا مدینے میدان جنگ سے، تو وہ کئی اونٹ چلے گئے، اب اونٹ ہی ختم ہو گئے اتفاق سے، اب مال پڑا ہوا ہے اتنا کہ 2 اونٹوں کا مال، اتنا مال پڑا کہ اونٹ واپس آئے تو دیں۔ سرکار نے پوچھا کیا ہوا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو اونٹ نہیں، مال پڑا ہوا ہے مدینے لے جانے کے لیے۔ تو اتنے میں دور سے حضرت سفینہ، جن کا کچھ اور نام تھا پہلے، پتلے دبلے سے، حدیثوں میں آتا ہے، چلتے آ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ سفینہ آ رہا ہے نا، سفینہ سمجھتے ہیں نا، جہاز کو کہتے ہیں، وزن اٹھانے والے کو کہتے ہیں، لقب نہیں تھا اس وقت۔ سرکار نے فرمایا یہ سفینہ آ رہا، سفینہ آؤ وزن اٹھاؤ اور چلو مدینے۔ حضرت سفینہ نے کوئی نہیں بات پوچھی، کیا نہیں، اتنا وزن، لبیک کمر جھکائی، سارا وزن کا پوٹلا اتنا رکھ دیا، ماشاءاللہ مدینے پاک پہنچا دیا۔ اب مدینے پاک پہنچ کے صحابہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو 2 اونٹوں کا مال تھا، تم تو سوال ہی نہیں اٹھا سکو، کیا بات تھی، تجھے ایسی کون سی طاقت آ گئی کہ تم نے یہ اپنا اتنا بار اٹھا لیا۔ کہنے لگے میں تو پہلے ویسے کمزور ہی تھا، جب میں قریب آیا اور سرکار نے مجھے جب سفینہ کہا نا، اللہ نے مجھے ایسی طاقت عطا کی، تم کیا سمجھتے یہ وزن تھا، مجھے تو ایسا لگ رہا تھا چند کاغذ کے باکس میرے اوپر رکھ دیے گئے ہیں۔ حضور نے کہا تو وہ سفینہ زندگی بھری سفینہ ہے۔ اور ایک اور مثال تو ہمیشہ دیتا ہوں، آئیے آج پھر بھی سرکار مولا علی کا ذکر ہو جائے، اور اس میں 2 اعتراضات ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم سنی جو ہے نا مولا نہیں کہتے، ہمارے بھی ایسا کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت جو ہے ان کے آئے ہیں، اعلیٰ حضرت جن کو امام مانتے ہیں وہ تو مانتے نہیں علی کو، وہ مولا ہی نہیں کہتے نا، اس وہ پڑھا ہو تو بات یہ کریں نا۔ اب دیکھو میں ان کی مثال بھی رد بھی کرتا ہوں، اور آج ہم تمہارے سامنے ذکر بھی کر رہے ہیں اس روایت کا، بڑی مشہور ہے، آپ کو بھی پتا ہے، جس میں آپ کو ابو تراب لقب ملا، ابو تراب لقب ملا۔
حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان شریف میں تشریف لے گئے تو کچھ خفگی ہو گئی مولا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے درمیان ہو جاتی ہے میں کسی بات. تو مولا علی گھر سے چلے گئے. سیدہ نے فرمایا علی تو چلے گئے, ابھی تھے تھوڑی خفا ہو گئے گئے. بولا اچھا. سرکار نے فرمایا ابھی میں نہ کے آتا ہوں, کدھر ہے؟ حضور علیہ السلام نکلے تو دیکھا کہ سامنے صحن کے اندر مسجد کے مٹی لگی ہوئی, سارے جسم پر آرام سے لیٹے ہوئے, مٹی لگی ہوئی پوری. حضور علیہ السلام مسکرائے اور ہاتھ مار کر اٹھایا, اے ابو تراب. مولا علی نہیں کہا اے ابو تراب, یہ پہلا رقم تھا. کیا کہا؟ اے ابو تراب اٹھ. علی سرکار مولا علی اٹھے اور واہ اتنا خوش ہوئے. آپ فرماتے ہیں سرکار کا یہ لقب اتنا مجھے پسند آیا کہ جو مجھے اس لقب سے پکارتا, سنیے گا غور سے, اس لقب سے کوئی مجھے پکارتا نہ کہ ابو تراب, میں اس کو ڈھیروں دعائیں دیتا کہ مجھے اتنا اچھا لگتا کہ جس نے لقب خاک, خاک کا لقب ہے نا, جس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا, جس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا, ارے وہ حیدر کرار ہی مولا ہے ہمارا. کیا حضرت ہمارے مولا, وہ حیدر کرار ہی مولا ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماں ہے ہمارا.